الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن حکیم کی یہ آخری چھوٹی صورتوں کا مطالعہ ایک ترتیب سے ان نشست میں جاری ہے، جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آخری 10 صورتیں ہیں سورہ فیل سے آخر تک، یہ سب کے سب وہ صورتیں ہیں کہ جو کہ مکی دور میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ اس سے پہلے جو اس باب کی صورتیں ہیں جو کہ سورہ ملک سے شروع ہوتی ہیں، وہ سب وہ صورتیں ہیں کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکی دور کے بالکل ابتدا میں نازل ہوئی، جس کا کہ اصل موضوع انذار آخرت ہے۔ لیکن سورہ فیل سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مکی دور کے آخر میں اس بات کو بیان کیا کہ اس سرزمین پر آپ کو غلبہ حاصل ہونے والا ہے اور آپ ہی ہیں جو کہ غالب ہو کے رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے ابتدائی 4 صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ بیت اللہ پر غلبے کی پیشن گوئی کی گئی اور بیان کیا گیا کہ اس وقت جو لوگ اس کے متولی بنے ہوئے ہیں وہ اس بات کا ہرگز حق نہیں رکھتے کہ خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام سنبھالیں اور اس کی تولیت ان کے ہاتھ میں ہو۔ لہذا سورہ کوثر میں صاف طور پر اعلان کر کے بتا دیا گیا کہ اس کی تولیت آپ کو ملنے والی ہے، لہذا اب آپ اس میں نماز کا اور حج کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد پھر سورہ کافرون سے جو 4 صورتیں ہیں، سورہ کافرون سے لے کر سورہ اخلاص تک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جزیرہ نما عرب میں بھی غلبے کی بشارت دے دی گئی۔ یعنی یہ بات بیان کی گئی کہ نہ صرف یہ کہ آپ بیت اللہ میں آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اس سرزمین مکہ میں آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، بلکہ اس جزیرہ نما عرب میں آپ کو غلبہ نصیب ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے سورہ کافرون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان برات کا حکم دے دیا گیا کہ آپ ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں اور اعلان برات کریں کہ اے کافرو، اب مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، تم جو جن معبودوں کی عبادت کرنا چاہتے ہو عبادت کرو، میں ہرگز ان کی بندگی نہیں کروں گا، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے تو میرا دین ہے، میں جا رہا ہوں، یعنی اب میری ہجرت کا وقت قریب ہے۔ اور اس کے فوراً بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ نصر میں آپ کو اس بات کو بیان کر دیا کہ وہ فتح قریب ہے، وہ آ جائے گی، وہ جب فتح، تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ پھر جوق در جوق، گروہ در گروہ اس دین میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یعنی اس وقت تو بظاہر حالات ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی دین کو قبول بھی نہیں کر رہا، خال لوگ ہیں جو کہ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو اس علاقے میں فتح نصیب ہوگی، آپ یہاں پر فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے اور پھر لوگ جوق در جوق اس اسلام کو قبول کریں گے۔ لہذا یہ سورہ نصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبے کی بشارت ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ نصر کے بعد یہ سورہ لہب آتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کر دیا گیا کہ یہ جو آپ کا بدترین دشمن ہے یہ ناکام اور نامراد رہے گا۔ اس وقت جو کہ خانہ کعبہ کا یہ متولی بنا ہوا ہے، اس وقت قریش کی سرداری گویا کہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی وہ وقت تھا کہ جب قریش کی سرداری ایک طرح سے ابو لہبی کے ہاتھ میں تھی، یہ انتہائی ناکام اور نامراد ہوگا۔ یعنی در حقیقت وہ بات کہ جو کہ مثبت انداز سے سورہ نصر میں بیان کی گئی، اللہ تبارک تعالیٰ نے منفی انداز سے یہاں پر سورہ لہب میں بیان کر دیا۔ یعنی آپ کو غلبہ نصیب ہوگا ایک بات، اور وہ لوگ کہ جو کہ باطل پرست ہیں وہ سب نیز تو نامود ہو جائیں گے۔ اس بات کو جو کہ سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا تھا کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹ جانے والا، باطل تو مٹنے کے لیے ہے۔ یعنی یہ بات سورہ بنی اسرائیل میں بیان کر دی گئی تھی۔ جب ہجرت کا وقت قریب آیا
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی گئی کہ آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجیے حق آ چکا ہے اور باطل مٹ چکا ہے۔ تو حق کا آ جانا، اس کی تفسیر بیان کر دی گئی سورہ نصر میں، اور باطل کا مٹ جانا اس کی تفسیر بیان کی اس اگلی سورت سورہ لہب میں کہ یہ باطل مٹ کے رہے گا۔ اس اعتبار سے یہ دونوں صورتیں آپس میں جوڑا ہیں، یعنی قرآن حکیم میں جیسا کہ یہ بات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، اور ہم نے ان آخری صورتوں میں بھی دیکھ لیا سورہ فیل اور سورہ قریش، اس کے اندر جوڑے ہونے کی جو مناسبت ہے وہ انتہائی واضح ہمارے سامنے آ گئی۔ اسی طرح سورہ معون اور سورہ کوثر جو ہم نے پڑھا اس کے اندر بھی جوڑے ہونے کی نسبت پائی جاتی ہے کہ اس وقت جو خانہ کعبہ کے متولی ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تولیت ان کے ہاتھ میں ہو، ان کے یہ کردار ہے، لہذا پھر سورہ کوثر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تولیت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ یہ دونوں صورتیں اس طرح سے آپس میں جوڑا ہیں۔ لیکن سورہ کافرون اور سورہ نصر یہ آپس میں جوڑا نہیں، بلکہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ سورہ کافرون کا جوڑا جو ہے وہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد۔ اس کا جوڑا ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جو اہم سنتیں، جو اہم نفل نماز تھی، اس کے اندر ان دونوں صورتوں کو ملا کر پڑھتے تھے۔ سورہ فجر کی 2 سنتیں، اس کے بارے میں ہمیں روایت ملتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر اس کی پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ طواف کی جو 2 سنتیں ہیں، طواف کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ وطر کی جو آخری جو 2 رکعت ہیں وطر کی، اس کے اندر آپ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور آخری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو اکثر و بیشتر آپ کا ان دونوں صورتوں کے ساتھ ایک ساتھ پڑھنا ثابت ہے، جسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں جوڑے ہیں آپ کے عمل سے بھی اور معنوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو۔ چونکہ سورہ کافرون میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان سے اعلان برات کریں کہ میں نہیں بندگی کرتا اس کی جس کی کہ تم بندگی کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ بڑے تکرار کے ساتھ کہا گیا کہ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی کہ تم عبادت کرتے ہو۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوا، اور بلکہ قریش نے یہ سوال بھی کیا، تو پھر آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا خدا کون ہے؟ یعنی اس اللہ کی تو ہم بھی عبادت کرتے ہیں، یعنی ہم بھی جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کر رہے تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب دلوایا گیا کہ ان سے کہہ دیجیے کہ قل هو اللہ احد، میرا اللہ تو تب وہ ہے جو کہ یکتا ہے، یگان ہے، الگ ہے، وہ ہے میرا اللہ تبارک تعالیٰ۔ لہٰذا اس اللہ کی تعریف پھر در حقیقت اس سورہ اخلاص میں بیان کی، یعنی سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کا پھر آپس میں جوڑا ہونا کچھ یوں ثابت ہوتا ہے کہ جو ہے اس کے اندر آپ نے اس بات کی نفی کی کہ میں بندگی نہیں کرتا اس کی جس کی تم بندگی کرتے ہو۔ تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر میں بندگی کس کی کرتا ہوں، کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اس کی پوری تعریف ابھی ہمارے سامنے سورہ اخلاص میں آ جائے گی۔ تو اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کو جو جوڑا بنایا ہے، تو بیچ میں 2 صورتوں کا فصل قائم کر دیا، سورہ نصر اور سورہ لہب کا۔ اس کی بھی خاص وجہ ہے، ابھی ہم سورہ اخلاص کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے تو یہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی، لیکن جو جوڑے ہونے کی مناسبت ہے وہ حقیقت سورہ نصر اور سورہ لہب میں پائی جاتی ہے، اس آیت کے روح سے بھی کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، کہ کہہ دو کہ حق آ گیا، تو وہ حق آ گیا اس کی تفسیر سورہ نصر، اور کہہ دو کہ باطل مٹ گیا، اور باطل جو مٹ گیا اس کی تفسیر اس سورہ لہب میں۔ یہ سورہ لہب، ابو لہب اس پر مذمت اور اس کی ہجو اور اس کی بیوی جو ام جمیل کے نام سے مشہور ہے، اس کی شدید مذمت اور اس کی ہجو پر یہ صورت نازل ہوئی۔ یہ ابو لہب اور اس کی بیوی جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بدترین دشمن تھے۔ ابو لہب یعنی وہ تھا جو کہ چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سگا چچا، دولت مند تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یعنی ہمارے علم میں ہے کہ آپ کے والد محترم حضرت عبداللہ کا آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو عام طور پر عربوں کا یہ رواج تھا کہ جو ان کے بھائی ہوتے تھے وہ پھر اس یتیم بچے کی پرورش کرتے تھے۔ لہذا ابو لہب جو کہ دولت مند بھی تھا، سردار بھی تھا، اس کو لپک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کرنی چاہیے تھی، لیکن سب سے پہلے اس نے پرورش سے انکار کر دیا، اور پھر ان کی جو ہے وہ پرورش ابو طالب نے کی، بلکہ اس سے پہلے عبد المطلب نے کی جو کہ ان کے دادا تھے، لیکن ان کے دادا کے انتقال کے بعد ابو طالب جو کہ غریب تھے، زیادہ
جو ہے دولت مند نہیں تھے، ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اگرچہ وہ ایمان نہیں لا سکے، لیکن بہرحال اس اعتبار سے ہمارے محسن بھی ہیں کہ آپ کا بہت ساتھ دیا ابو طالب نے اور چچا ہونے کا حق ادا کیا۔ لیکن یہ بدبخت شخص دولت مند ہونے کے باوجود بھی اس طرف کوئی میلان کا اظہار نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ میلان کا اظہار نہیں کیا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سب سے زیادہ آگے رہا، سب سے زیادہ پیش تھا، سب سے زیادہ تنگ کرنے والا تھا۔ آپ کا یہ پڑوسی تھا، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے بھی یہ انتہائی تنگ کرتا تھا، یہ بھی اور اس کی بیوی بھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اس وقت بھی سب سے پہلے یہی تھا کہ جو کہ انکار کرنے والا تھا۔ یہ بات جو ہمارے سامنے پچھلی نشست میں بھی آ چکی ہے کہ رسول کی دعوت کے یہ 6 مراحل ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ دعوت دیتا ہے اپنی عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو، اس کے بعد پھر اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر فصدع بما تؤمر اس دعوت کا اعلان عام کریں، اس کے بعد پھر وہ اتمام حجت کے مرحلے تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اعلان برات کرتا ہے، وہ اعلان برات کی صورت سورہ کافرون ہم نے پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد اس کو ہجرت کو حکم دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جزا و سزا کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو غلبہ عطا کر دیا جاتا ہے، اس سرزمین میں وہ غالب ہو جاتے ہیں، ان کا دین غالب ہو جاتا ہے، اور جو اس کے انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ مغلوب ہو جاتے ہیں، اور ان کا دین بھی جو ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا حکم دیا گیا کہ اب آپ ڈنکے کی چوٹ پر اس کا اعلان عام کریں، یعنی سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ دیا گیا کہ آپ دعوت دیں، اور جیسا کہ میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی، جس کی بنا پر آپ کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، پھر ابوبکر صدیق، پھر حضرت علی، پھر حضرت زید، اس کے بعد پھر اپنے رشتہ داروں کو آپ دعوت بھی دیتے رہے، ان کو کھانے پر بھی بلایا اور اس بات کی دعوت دی۔ اس پر بھی ابو لہب نے انتہائی شدت سے انکار کا مظاہرہ کیا بار بار، اور اس کے بعد جب آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ اس کو ڈنکے کی چوٹ پر لوگوں کو دعوت دیں، تو آپ کوہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے۔ کوہ صفا وہی صفا و مروہ جس کی کہ ہم صحیح کرتے ہیں، اب تو وہ پہاڑی بہت تھوڑی سی رہ گئی، لیکن ایک زمانے میں وہ بہت بڑی پہاڑی تھی، اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے اور لوگوں کو بلایا۔ یعنی یہ اس زمانے کا ایک عام دستور ہوتا تھا کہ کسی کے پاس اگر کوئی خاص خبر آ جائے تو وہ پہاڑی پر چڑھ جاتا تھا اور وہاں جا کر اپنے کپڑے اتار دیتا تھا، اسی لیے اس کو کہا جاتا تھا کہ یہ نذیر اریاں ہے، یعنی خبردار کرنے والا نذیر جو کہ اریاں ہے۔ اریاں اس لیے ہو جاتا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہو جائے کہ کوئی شخص ہے کہ اس کے پاس کوئی خاص خبر ہے، وہ ہمارے لیے کوئی خاص خبر لے کر آیا، اس کو بتانا چاہ رہا ہے۔ ظاہر اس وقت کوئی ریڈیو، ٹیلی ویژن، اس طرح کے سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا تو نہیں تھے کہ خبر اس طریقے سے پھیل جاتی، بلکہ ایک شخص ہے کہ جو کہ آگے لوگوں کو بتائے گا۔ تو وہ پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا اور وہاں پر یہ نعرے لگاتا تھا، واہ صباحا، ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے۔ یعنی عام طور پر جو خبر دی جاتی تھی وہ یہی دی جاتی تھی کہ چونکہ جنگ و جدال کا معاملہ تھا، لوٹ مار کا بازار گرم تھا، تو اس بات کی خبر دی جاتی تھی کہ ہائے وہ صبح جو آنے والی ہے، یعنی مجھے خبر ملی ہے کہ فلاں قبیلہ جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، صبح ہی صبح وہ حملہ کرے گا، اور عام طور پر صبح صبح یہ حملہ کرتے تھے، تو لہٰذا میں تم کو اس کی خبر دے رہا ہوں، اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہاں صباحہ کا وہ نعرہ لگاتا تھا، اور نذیر اریاں بھی ہوتا تھا، یعنی کپڑے بھی اتار دیتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا، لیکن اس کے اندر اپنے کپڑے نہیں اتارے، ظاہر سی بات ہے یہ ایک بالکل غیر اخلاقی حرکت تھی کہ جو کہ کپڑے اتارنے والی تھی، تو آپ نے اس راستے کو تو اختیار نہیں کیا، لیکن جو عام راستہ تھا، جو عام طریقہ تھا بات کو پہنچانے کا، اسی کو اختیار کیا کہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور لوگوں کو باسواہ کا نعرہ لگایا۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ دعوت دینے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے جو بھی رائج طریقہ ہو بات کو پہنچانے کے لیے، اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے اندر کوئی غلط چیز ہے تو اس کو اومٹ کر دینا چاہیے، اس کو وہاں سے نکال دینا چاہیے، جیسے کہ اس کے اندر یہ غلط چیز تھی کہ وہ اپنے کپڑے بھی اتار دیتا تھا، یہ آپ نے اس کو اختیار نہیں کیا، لیکن یہ اس چیز کو اختیار کیا کہ وہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ تو لہٰذا پہاڑی پر وہ چڑھ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعرہ لگایا، واہ صباحا، لوگ جمع ہو گئے آپ کے گرد۔ اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دوسری جانب ایک لشکر ہے، ایک قافلہ ہے جو کہ تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تم کیا میری بات کو مان لو گے؟ تمام لوگوں نے کہا بالکل ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، اس لیے کہ آپ صادق ہیں، سچے ہیں، امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق اور امین ہونا یہ تو آپ کی نبوت سے پہلے ہی لوگ اس سے واقف تھے کہ آپ انتہائی سچے ہیں، امانت دار ہیں، ایماندار ہیں۔ تو اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ میں تمہیں خبر دینے والا ہوں
کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے مر جان تمہاری زندگی کے بعد، یعنی وہی انذار آخرت، وہی جو ان کو دیا گیا تھا سب سے پہلے ہی ٹاسک کے لوگوں کو، آخرت سے خبردار کرو، قیامت سے خبردار کرو، نیند کے ماتوں کو جگاؤ۔ یہ جو کہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں ہوش نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوبارہ زندگی آنے والی ہے جہاں پر انہیں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، اس کے بارے میں ذرا انہیں خبر دیجیے، ذرا ان کو جھنجھوڑیے۔ لہٰذا وہ جو ابتدائی صورتیں ہیں اس کے اندر یہی صورتیں نازل ہوئی، آپ نے اسی انداز سے لوگوں کو جھنجھوڑا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، وہ ہو جانے والی شے، وہ حق ہو جانے والی شے، اور کیا ہے وہ حق ہو جانے والی شے؟ وہ تو ہو کے رہے گی، تمہیں کیا معلوم کہ وہ حق ہو جانے والی شے کیا ہے؟ القاریۃ ما القاریہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ اس طریقے سے جھنجھوڑنے والی صورتیں ہیں جو کہ اس سے پہلے ہیں ساری کی ساری، وہ اس دور میں نازل ہوئی۔ آپ نے بھی یہی بات وہاں پر بیان کی، یہی آخرت سے ان کو جھنجھوڑا۔ اس پر اسی ابو لہب نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ تبا لک یا محمد، کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے اے محمد، تمہارا ستیہ ناز ہو، یعنی یہ تبا لک، یہ ستیہ ناز ہونا، ہاتھ ٹوٹنا، اس کے مترادف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ، آپ نے یہ کہا الہٰذا جماعتنا، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے جمع کیا؟ یعنی اتنی دور سے تم نے نعرہ لگایا اور اسی کام کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کی اسی ابو لہب نے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگوں کو بھی ورغلایا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ ایسی طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ ہم سے بھی ایسے ہی بول، ظاہر سی بات ہے آپ کو پہلے بھی دعوت دے چکے تھے اپنے رشتہ داری کی حیثیت سے، تو اس نے سب کو جو ہے ورغلایا۔ ہمارے اکثر مفسرین اس بات کو کہتے ہیں کہ اسی کے فوراً بعد یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، وہ خود بھی نامراد ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ اس دور کے بعد مفسرین نے پھر اس پر کلام کیا ہے، یہ اس دور کی صورت نہیں ہو سکتی کہ بالکل شروع کی یہ صورت ہو، یعنی اسی وقت فوراً اسی بات کے جواب میں یہ صورت نازل نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ یہ ابھی بالکل ابتدائی دور تھا، ابھی بڑا موقع تھا ابو لہب کے لیے بھی کہ وہ بات کو سنتا۔ ابھی اور بھی بہت سے بڑے بڑے دشمن تھے، دشمنان اسلام، اور ان سے اس بات کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید یہ ایمان لے آئیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ کتنی بڑی دشمنی کا ان کے اندر وہ معاملہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکل گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ آپ کو قتل کرنے کا وہ ارادہ کرے، لیکن آپ قتل کرنے کے لیے ارادے سے نکل گئے اور پھر ایمان لے آئے۔ تو اس وجہ سے یہ بالکل غیر عقلی اور غیر منطقی بات ہے کہ ابھی بالکل ابتدائی دور میں کہہ دیا جائے اور اس طرح سے ہجوم نازل کر دی جائے ابو لہب پر بھی اور اس کی بیوی پر بھی، حالانکہ اس کی بیوی کی ابھی وہ ریشہ دمانیاں ابھی اتنی زیادہ سامنے نہیں آئی تھی جتنا کہ ابو لہب کی بھی سامنے تو خیر آ رہی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ صورتیں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ ساری کی ساری صورتیں مکے کی آخری دور کی صورتیں ہیں۔ اگرچہ یہ واقعہ تو ہوا تھا، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں کہ یہ اسی واقعے کے بعد یہ فوراً اور اسی کے جواب میں یہ صورت نازل ہوئی، بلکہ یہ صورت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دے دی گئی کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، یعنی وہی جو سورہ نصر نازل ہوئی مکی دور کے آخری میں ہی کہ آپ کو فتح نصیب ہوگی، آپ کو غلبہ نصیب ہوگا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اسی وقت آپ کو ساتھ ساتھ یہ بشارت بھی دے دی گئی کہ آپ کا یہ جو بدترین دشمن ہے یہ تباہ برباد ہو جائے گا، اس کے ہاتھ ٹوٹیں گے۔ لہذا ارشاد ہوتا ہے کہ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے۔ یدا یہ کیا ہے؟ یہ تثنیہ کا صیغہ، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے۔ دونوں ہاتھ ٹوٹ جانے سے کیا مراد؟ کہ اس کے ایوان و انصار سب غرق ہو گئے، سب ٹوٹ گئے۔ یہ ہاتھ ٹوٹ جانا اصل میں ایک محاورہ ہے، اس سے مراد محض ہاتھ ٹوٹ جانا نہیں۔ ابو لہب پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ٹوٹے۔ اگر یہ بات اسی طرح لفظی طور پر ہوتی تو پھر یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے اس کا مصداق یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ کسی وقت آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاتے، لیکن نہیں، آپ کے نہیں بلکہ ابو لہب بدبخت کے کسی وقت دونوں ہاتھ ٹوٹ جاتے، لیکن یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ نہیں ٹوٹے، بلکہ دونوں ہاتھ ایک استعارے کے طور پر بیان کیا گیا کہ جو کہ ہم بھی استعارے کے طور پر بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بازو ٹوٹ گئے، ہمارے ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی ہمارے ایوان و انصار ہم سے جدا ہو گئے، ہمارے ایوان و انصار سب ٹوٹ گئے۔ تو یہ کب معاملہ ہوا ہے؟ ابو لہب کے ایوان انصار سب ٹوٹ گئے، وہ جو غزوہ بدر کا معاملہ ہوا، یعنی اس کے صرف 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت کرنے کے 2 سال کے بعد رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس کے اندر اس قریش کے سارے سرداران جو تھے وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے۔ یہ ابو لہب نہیں آیا تھا، یہ ڈرپوک آدمی تھا، صرف یہ ایک جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا،
اور سرداروں میں ایک ابو سفیان نہیں آئے، وہ تو خیر بعد میں ایمان لے، اللہ تعالیٰ کو شاید یہ منظور تھا کہ وہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو. وہ اس وقت جو ہے وہ تجارتی قافلہ لے کے چونکہ گئے ہوئے تھے تو لہٰذا وہ نہیں آ سکے جنگ میں. اور ابو لہب نہیں آیا، یہ ڈرپوک تھا. اس نے اپنے کرائے کے 2 آدمی بھیج دیے جو کہ اس کے مقروض تھے. اس نے کہا کہ تمہاری میں قرض معاف کر دوں گا، تم میری طرف سے جاؤ غزوہ بدر میں جنگ کرو. باقی سب کے سب جتنے بھی سرداران قریش تھے وہ سب تنتناتے ہوئے نکلے کہ آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی حکومت جو کہ مدینے میں قائم ہو رہی ہے اس کا ہم خاتمہ کر دیں گے. 1000 کا ان کا قافلہ لشکر، اور جبکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا قافلہ 313 پر مبنی تھا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس غزوہ بدر کو یوم فرقان بنا دیا کہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جو ہے وہ اس کے اندر ظاہر ہو گیا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب ہوئی. اور ان کے سارے سرداران قریش 70 کے قریب جو تھے سب وہاں پر قتل ہوئے، واصلے میں جہنم ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اس کے سارے ایوان و انصار، پوری پارلیمنٹ، یعنی وہی چونکہ ایک طرح سے کہا جائے کہ خانہ کعبہ کا جو متولی تھا تو یہ اس کے جو سارے سرداران تھے وہ اس کی پوری پارلیمنٹ تھی، وہ سب کے سب ہلاک ہو گئی. یہی صرف واحد بچا. لہٰذا سارے ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. تبت یدا ابی لہب، ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، وتب، اور وہ خود بھی ٹوٹ گیا، خود بھی ہلاک ہوا، خود بھی نامراد ہوا، خود بھی واصل جہنم ہوا. اس کے 1 ہفتے کے بعد اس کو بدترین موت واقع ہو گئی. یعنی اس کا اثر اس کے اوپر اتنا برا پڑا کہ جب اس کو یہ خبر ملی، یعنی وہ تو یہ سمجھ رہا تھا، بلکہ سارے عرب کے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خاتمہ ہو جائے گا معاذ اللہ، لیکن یہ ہے کہ خاتمہ ہوا کس کا؟ قریش کا سردار کا. اس پر جو ہے وہ ابو لہب کو انتہائی شدید صدمہ ہوا. اس سے وہ شدید بیمار ہوا. بیمار ہونے کے بعد اس کو ایک عرصے کی بیماری ہو گئی جو کہ ایک چھوت قسم کی بیماری تھی، جیسے ابھی آج کل بیماری ہے چھوت کی، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بیماری ہے، جس سے اس کے ذہن میں اور اس کی پورے کے پورے جسم میں پھوڑا نکل آیا. انتہائی بدبودار قسم کا اس کا جسم ہو گیا. لوگ اس کے قریب نہیں آ سکتے تھے، اس کے اپنے بچے بھی اس کے قریب نہیں آئے. اور 1 ہفتے کے بعد اسی میں وہ تڑپ کر مر گیا. اور اس کی لاش جو ہے اس کے کمرے کے اندر سڑتی رہی. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ اس کے قریب جائے، ایسی شدید بدبو تھی. اور وہ چونکہ چھوت کی بیماری بھی تھی، لگ جانے والی بھی تھی، لہٰذا اس کے بچے بھی اسے قریب نہیں آئے. 1 ہفتے تک لاش بھی پڑی رہی. 1 ہفتے شاید نہیں، یا 2-4 دن تک. 1 ہفتے کے بعد یہ واقعہ ہوا، 2-4 دن تک یہ لاش بھی پڑی رہی. اور پھر یہ کہ لوگوں نے پھر جب اس کے بیٹے کو کہا کہ بھائی ان کی لاش کو تو کہیں ٹھکانے لگاؤ، تو پھر اس نے کچھ حبشی غلام جو ہے وہ لیے کرائے پر. اور اس نے بھی کیا کیا، حبشی غلام نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ لاش کو لکڑی سے آگے جو ہے وہ دھکا لگاتے ہوئے کسی جو ہے وہ گڑھے میں ڈال دیا. اور اس گڑھے کے اندر بھی مٹی دور سے جو ہے وہ پتھر اس کے اندر پھینکا. قریب سے بھی جا کے کوئی اس پر مٹی نہیں پھینکنا چاہتا تھا. اگر قریب سے جا کے کوئی اس پر مٹی ڈالتا تو شاید وہ بیماری اس پر بھی لگ جاتی. تو لہذا دور سے اس کے اوپر پتھر پھینکا گیا. گویا کہ مرنے کے بعد لوگوں نے اس پر رجم کیا، پتھر پھینکا اس پر، مٹی پھینکی اس پر تاکہ یہ گڑھا بھرے. تو اس طریقے سے وہ ہلاک ہوا. اور یہ اس کی بدترین موت جو ہے وہ واقع ہوئی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بدترین دشمن ہر وقت دشمنی کا مظاہرہ کرتا رہا. پوری زندگی جو ہے وہ اس نے آپ کی دشمنی کا مظاہرہ کیا. تو اس کی بھرپور موت کا اللہ تعالیٰ نے اس تذکرہ کیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے، اور وہ خود بھی تباہ و برباد ہوا. تب ٹوٹ گیا، خود بھی تباہ برباد ہوا، خود بھی نامراد ہوا، خود بھی ہلاک ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا، نہ تو اس کا مال اور نہ جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہ بنا، کچھ بھی فائدہ نہ پہنچایا. بہت مال جمع کیا، انتہائی کنجوس آدمی، چور قسم کا آدمی تھا، خانہ کعبہ کا متولی تھا، تو اس کا ناظم بیت المال بھی بنا رہا، یعنی کہ اس کی مال بھی اسی کے ہاتھ میں تھی. اس خانہ کعبہ کے اندر اس مال کے ذریعے سے غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری بھی اسی کی آتی تھی، جو کہ اس کے جو بیت المال کے جو ناظم ہوتے تھے. لیکن وہ کیا کرتا تھا کہ نہ تو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلایا، بلکہ ہم سورہ معون میں پڑھ چکے کہ یہ وہی تو ہے جو کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. یہ وہی ابو لہب ہے. اور وہاں سے یہ مال چوری ہوئے کرتا تھا، اور انتہائی دولت مند. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کا دولت، یہ اس کی غنا، یہ اس کا مال کچھ اس کے کام آیا؟ کس طرح یہ تباہ برباد ہوا. اور جو کچھ بھی اس نے کمایا کچھ اس کے کام نہ آیا. جو کچھ بھی اس نے کمایا، اس سے بعض لوگوں نے مراد ان کے بیٹے بھی لیے کہ کوئی بیٹا بھی ایک کمائی ہے انسان کی. اور یا یہ ہے کہ جو بھی اس نے اگر کوئی دکھاوے کی بھی نیکی کی ہے، کوئی خیر دکھاوے کا بھی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان کر رہے ہیں
کہ کوئی خیر جو ہے وہ اس کے کام آنے والا نہیں، کوئی خیر کام نہیں آیا. تو ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، کچھ کام نہ آیا، نہ تو اس کا مال اور جو کچھ بھی اس نے کمایا وہ سب سب ضائع ہو گیا، سب کے سب اکارت ہو گیا. سیصلی نارا ذات لہب، یہ تو دنیا میں اس کی ناکامی اور نامرادی کا بیان ہوا. اس کے بعد پھر آخرت میں کیا معاملہ ہوگا کہ ضرور وہ شعلہ زن، ضرور یہ آگ والا، یعنی یہ جو کہ شعلہ زن ہے یہ آگ میں ڈالا جائے گا. لہب کہتے ہیں اصل میں آگ کو، آگ کے شعلے کو. یہ بہت ہی گورا چٹا تھا، تو اس لیے اس کو کنیت کے طور پر اس کے جو خوش آمدی قسم کے لوگ تھے اس نے اس کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کا جو اصل نام تھا وہ عبد العزیٰ تھا. اور یہ بڑا مشرکانہ نام تھا، یعنی نام بھی انتہائی مشرکانہ اس کو ملا کہ عبد العزیٰ، یعنی عزیٰ جو کہ ایک دیوی تھی اس کا بندہ. تو قرآن حکیم نے اس کا یہ اصل نام لینا پسند نہیں کیا عبد العزیٰ، بلکہ وہی جس نام سے یہ مشہور تھا، لہب، ابو لہب آگ والا. یعنی اس کے چہرہ بڑا گورا چٹا تھا، تو جیسے کہ شعلہ مار رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو استعمال کیا کہ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب اس آگ میں ڈالا جائے گا یہ لہب، یہ شعلہ زن. جیسے اس کا چہرہ لہب ہے تو یہ لہب میں ڈالا جائے گا. یہ شعلہ زن ضرور اسی لہب میں اور اسی آگ میں ڈالا جائے گا. وامرأتہ، اور ساتھ ساتھ اس کی بیوی بھی. اس کی بیوی یہ اس سے بڑھ کر بدبخت تھی، یعنی در حقیقت اس کو بھڑکانے والی. یعنی یہ تو چچا تھا اور بنی ہاشم کے خاندان کا تھا، یہ کسی اور خاندان سے تھی. ابو سفیان کی بہن تھی، بعض روایت میں بیان کیا جاتا ہے. اور ایک جو ہے ایک بڑے خاندان کی یوں تھی، یوں سمجھ لیں. اور یہ اس کو بھڑکاتی تھی سب سے زیادہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی بھڑکانے والی، اور بنو ہاشم سے اپنے تعلقات کو توڑ کے رکھنے والی بھی یہی تھی. جیسے بعض بری بیویاں ہوتی ہیں اپنے شوہروں کو اپنے خاندان سے اور اپنے گھر والوں سے بھڑکانے کی کوشش کرتی ہیں کہ تمہارا خاندان سے تم تو ذرا دور رہو اپنے خاندان سے. تو اپنے خاندان سے دور کرنے والی ہوتی ہیں جیسے بیویاں. تو یہ بیوی تھی اس کی جو اس کو اس کے خاندان سے، بنو ہاشم سے، اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی بھڑکانے والی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تنگ کرنے والی بھی. یعنی کیونکہ یہ پڑوسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو لہٰذا آپ کے دروازے کے سامنے رات کو کانٹا بچھا دینا، لکڑیاں ڈھو کے لانا اور آپ کے کانٹے بھرے لکڑیاں لانا اور آپ کے دروازے کے سامنے رکھ دینا تاکہ آپ کے جو ہے وہ کپڑے الجھ جائیں اور آپ اور آپ کے بچے گھر سے نکلیں تو زخمی ہو جائے. اس طریقے سے جو ہے وہ تنگ کرنا، اس کو بے انتہا جگہ جگہ، یعنی روایت کی کتابوں میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے لیکن روایت کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو وامرأتہ، اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ جائے گی اسی طرح جہنم میں، آگ میں جلے گی. حمالۃ الحطب، وہ دوزخ میں اپنے لیے ایندھن ڈھو رہی ہوگی. ہما اٹھا رہی ہوگی، لۃ الحطب ایندھن ڈھوتے ہوئے، آگ ڈھوتے ہوئے. یعنی آگ وہ لے گی اور وہ آگ میں اضافہ کر رہی ہوگی اپنے شوہر کا بھی، خود آگ ڈھو رہی ہوگی. یعنی جیسے کہتے ہیں آگ لگا رہی ہوگی وہ زیادہ، اور اس آگ میں اور زیادہ جو ہے وہ پھونکے مار رہی ہوگی، وہ آگ میں ایندھن اور زیادہ ایندھن کا سبب بن رہی ہوگی. یعنی دنیا میں بھی در حقیقت اس کی گمراہی کا سبب بنی یہ بدبخت خاتون، اور وہاں پر بھی جو ہے وہ یہ آگ لا کر آگ لگائے گی اور جو ہے وہ اس کی آگ میں مزید اضافہ کرے گی، اس کے جرم میں مزید اضافہ کرے گی، اور خود بھی آگ میں جو ہے وہ جلتی رہے گی. اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ حمالۃ الحطب لگائی بجھائی کرنے والی بھی ہے، یعنی لگائی بجھائی بھی کرنے والا اصل میں آگ لگانے کا مترادف ہے. تو یہ اس طرح کی بھی بدبخت تھی کہ جو کہ ادھر سے ادھر، ادھر کی ادھر بات کی لگائی بجھائی کرنا اور ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کرنا، دشمنی کا سبب بننا. یہ اس طرح کی بی جمالو قسم کی یہ خاتون بیوی بھی جائے گی آگ میں. حمالۃ الحطب، وہ جو کہ ایندھن ڈھو رہی ہے، ایندھن اٹھا رہی ہے، ایندھن ڈھوتے ہوئے، ایندھن اٹھاتے ہوئے یہ بھی اس کی آگ میں ڈالی جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی، اس کی گردن میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی. یعنی یہ اصل میں کنیزوں کی علامت ہوتی ہے کہ کنیزیں جو ہوتی تھی ان کے گردن میں ایک رسی ہوتی تھی اور وہ لکڑیاں ڈھوتی تھی. تو جس طرح سے یہ ابھی لکڑیاں ڈھو کر اور یہ جو کانٹے وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ لا کے رکھتی ہے، اس طرح بھی وہ اس کے گردن پر اسی طرح کی مونج کی رسی ہوگی، اسی طرح موٹی بٹی ہوئی جو ہے وہ رسی ہوگی اس کے گلے کے اندر، اور وہ اسی طرح جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے وہ لکڑیاں لے کے آ رہی ہوگی اور آگ جو ہے وہ
آگ میں اضافہ کر رہی ہوگی۔ اسے اس بات کی بھی تشبیہ دی گئی کہ اس کے گردن میں ایک بڑا خوبصورت ہار ہوتا تھا انتہائی قیمتی، کیونکہ دولت مند اس کا شوہر بھی تھا، یہ بھی تھی، تو اس ہار پر وہ بڑی اتراتی تھی، تمام کے تمام عرب کے خواتین کے درمیان بہت زیادہ جو ہے وہ شو بھی مارتی تھی، بہت زیادہ اتراتی بھی تھی، اور پھر یہ بھی کہتی تھی کہ یہ ہار جو ہے نا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دین کے خلاف استعمال کروں گی، اس کو بیچ کر میں اس راستے کو روکنے کی کوشش کروں گی، اس دین کے راستے کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ جو ہار اس کے گردن میں ہے نا، یہ اس کی گردن میں مونج کی رسی بنی ہوئی ہوگی، اس کی گردن میں موٹی بٹی ہوئی رسی ہوگی یہ آگ۔ تو یہ سورہ لہب ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جس کا کہ نام عروہ ہے، کنیت اس کی ام جمیل بیان کی جاتی ہے، اس کی بدترین تباہی کا تذکرہ کر کے اس بات کو بیان کیا کہ آپ کا یہ بدترین دشمن جس کی تباہی کے بارے میں لوگ سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ بہت دولت مند، یہاں کا سردار بنا ہوا، یہ کیسے تباہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر بیان کر دیا کہ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، اس کے ایوان اور انصار پہلے ٹوٹیں گے، جو اس کی پوری پارلیمنٹ ہے، سرداران ہیں، وہ پہلے واصل جہنم ہوں گے اور غزوہ بدر میں ہوئے، اور اس کے بعد یہ خود ٹوٹ کر تباہ برباد ہو جائے گا۔ اب آئیے اگلی سورت کی طرف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے۔ یہ توحید کے موضوع پر قرآن حکیم کے ایک انتہائی جامع ترین سورت، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ یعنی توحید حقیقت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، اللہ تبارک تعالیٰ کا انتہائی جامع تعارف جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ سورت سورہ کافرون کا در حقیقت جوڑا ہے۔ سورہ کافرون میں جس بندگی کی نفی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہاری بندگی نہیں کرتا، تمہاری عبادت کی، تمہارے معبودان کی، تو میں کس کی بندگی کرتا ہوں؟ میں اس اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی کرتا ہوں، اس کا جوڑا ہے۔ لیکن یہ اس کے ساتھ نہیں رکھی گئی بلکہ اس کو آخر میں رکھا گیا۔ اس کو آخر میں رکھنے کا یہ بھی وجہ تھی، یعنی دو صورتوں کے بعد اس کو رکھا گیا، اس کی یہ بھی وجہ تھی کہ یہ در حقیقت یہاں پر سے قرآن حکیم اپنے مضامین کے اعتبار سے اختتام پذیر بھی ہو رہا ہے، ختم ہو گیا۔ اس کے بعد جو دو صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، وہ در حقیقت اب دعا ہے، یعنی اس کے وہ اصل میں ایک ضمیمے کے مانند ہے، یعنی ضمیمات یا خاتمہ کلام کے طور پر ہے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہوا کہ وہ قرآن کا حصہ نہیں ہے بلکہ قرآن کا حصہ ہی ہے، لیکن وہ قرآن میں اس طریقے سے رکھی گئی ہیں کہ جیسے ایک ضمیمہ یا خاتمہ کلام کے طور پر رکھی جاتی ہیں، کہ جس میں در حقیقت پھر دعا سکھائی گئی، یعنی ہدایت جو کہ اللہ تعالیٰ کو دینی تھی وہ سورہ اخلاص پر آ کر انتہائی خوبصورت انداز سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ختم کر دیا، یعنی توحید کے بیان پر یہ قرآن حکیم اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ دعائیں سکھائی گئی ہیں کہ وہ شیاطین جو کہ اس ہدایت سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، وسوسے اندازی کرتا ہے، اس سے کیسے پناہ میں آیا جائے، وہ دعا پھر انشاءاللہ تو ہم اگلی نشست میں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں گے کہ جو کہ انتہائی خوبصورت دعا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ توحید کے پر اس قرآن حکیم کا اختتام کیا گیا کہ تاکہ ایک اچھی توحید پر ایک جامع بات پر قرآن حکیم کا ختام ہو۔ جس طرح کہ سورہ فاتحہ یہ ایک دیباچہ کے طور پر تھی، مقدمے کے طور پر تھی، وہ بالکل اس طرح سے ہے جیسے قرآن حکیم کا دیباچہ ہے، پریفیس ہے، تو اسی طرح سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک دعا کے طور پر قرآن حکیم کا خاتمہ ہے، ضمیمے کے انداز سے ہے۔ قرآن حکیم کا اصل مضمون جو کہ شروع ہوا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کہ ہدایت کا مضمون ہے، بتایا گیا کہ یہ اصل ہدایت ہے، وہ ہدایت کا مضمون رفتہ 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 آ کر اس سورہ اخلاص پر اختتام کو پہنچ گیا، اور توحید کا دکھ چونکہ جھنڈا گاڑ دیا گیا۔ یعنی یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دی گئی کہ آپ کو جو غلبہ نصیب ہوگا، یعنی یہ پوری کی پوری 10 صورتیں غلبہ پر محیط ہیں، اس کے اندر غلبے کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اس جزیرہ نما عرب میں بالآخر آپ غالب ہوں گے، آپ ہی کا دین غالب ہوگا۔ تو آپ کے غلبے کی در حقیقت نوعیت کیا ہے؟ آپ کے غلبے کی نوعیت ہے توحید، لہذا بالآخر آپ توحید کا جھنڈا گاڑ دیں گے۔ تو لہذا یہ توحید پر اس بات کو ختم کیا گیا کہ وہ توحید، اس کا جھنڈا در حقیقت آپ گاڑ دیں گے۔ اس خانہ کعبہ میں بھی اس توحید کا جھنڈا گڑ جائے گا۔ اب یہاں پر کبھی کوئی شرک نہیں ہوگا، شرک کرنے والوں کو یہ خانہ کعبہ اٹھا کر پھینکتا رہے گا، اور ہم یہ دیکھ بھی رہے کہ اس کے بعد سے پھر جو لوگ بھی خانہ کعبہ کے متولی بنے وہ توحید کے بڑے علمبردار بھی ہوئے، اور اگر کچھ تھوڑے عرصے میں کچھ ایسے لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہوئے کہ جنہوں نے شرک اور دین اختیار کیا، جنہوں نے شرک کا شائبہ بھی اختیار کیا، خانہ کعبہ نے، بیت اللہ نے ان کو اٹھا کے پھینک دیا۔ کچھ عرصے تک ہی وہ رہ سکے لیکن وہ وہاں رہ نہیں سکے، بالآخر جو ہے وہاں سے جانا پڑا۔ جو توحید کا جھنڈا گاڑے گا در حقیقت وہی خانہ کعبہ کا اصل متولی، اور یہی وجہ ہے کہ
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ موجودہ وہ لوگ کہ جو کہ خانہ کعبہ کی جن کو تولیت حاصل ہے اس سے ذرا زور بھی اسی بات پہ دیتے ہیں کہ یہاں پہ شرک نہ ہونے پائے. باقی ہر چیز میں وہ آپ کو اجازت بھی دیتے ہیں کہ آپ جیسے چاہیں نماز پڑھیں, رفع دین کریں یا نہ کریں, جس طریقے سے جو ہے وہ آپ کا مسلک ہے اس طریقے سے آپ عبادت کریں, جس طریقے سے چاہیں عمرہ کریں, جس طریقے سے چاہیں آپ حج کریں, وہ آپ کو کوئی اس معاملے میں روک ٹوک نہیں کرتے. لیکن جہاں کوئی شرک کا شائبہ ہوا کہ آپ نے کسی اور کو پوجنا شروع کر دیا, یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ میں بھی یہ جو مقام ابراہیم ہے, کچھ لوگ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, جھکنے لگتے ہیں, مانگنے لگتے ہیں, فوراً یہاں کے جو لوگ ہیں فوراً اس کو ہٹاتے ہیں. مدینے میں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو روزہ مبارک پر کوئی شرک کے شائبہ کا بھی معاملہ ہوتا ہے تو فوراً یہ لوگ یہاں سے ہٹاتے ہیں. توحید شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا اس خانہ کعبہ میں, اس جزیرہ نما عرب میں. یہاں پر اب آپ توحید کے جھنڈے کو گاڑ دیں, آپ توحید کے جھنڈے کو گاڑ دیں گے اور توحید یہاں پر غالب ہوگا, اور یہیں سے پھر توحید کے چشمے پوری دنیا کے اندر پھوٹیں گے. اب جو لوگ اس کے متولی ہوں گے ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ توحید کا مرکز اس خانہ کعبہ کو بنائیں گے, یہاں سے اس پوری دنیا میں توحید کو بیان کریں گے, یہاں سے اس پوری دنیا کے اندر وہ توحید کی دعوت کو عام کریں گے. توحید کے چشمے اب یہاں سے پھوٹنے چاہیے. یہاں کے جو متولی ہیں, اس کے جو ماننے والے ہیں, ان کا جو انتظام اور اختیار جن کو ہم نے دیا ہے, جو اس خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ کا گھر مانتے ہیں, در حقیقت اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ یہاں سے اس توحید کے چشمے کو جاری کریں. تو اس وجہ سے اس توحید کے بیان پر در حقیقت یہ سورہ مبارکہ بلکہ یہ قرآن حکیم اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. قل کہہ دیجئے, هو اللہ احد, وہ اللہ تبارک تعالیٰ احد ہے, یکیلا ہے, یکتا ہے, بے ہمہ ہے, الگ ہے. احد کے معنی ایک کے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک کے لیے عام طور پر جو عربی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے آپ سب جانتے ہیں کیا ہے, کہ واحد کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. واحد, واحد کے معنی ایک. اللہ تعالیٰ کا یہ نام واحد بھی آتا ہے قرآن حکیم میں کہ واحد کل واحد القہار, کہہ دیجئے کہ وہ واحد ہے, قہار ہے, چھایا ہوا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ نام احد جو ہے وہ آیا ہے خاص طور پر. یہاں پر ایک نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ ایک ہے, یعنی اس کا ترجمہ یہ بات یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے, یعنی ایک کے بعد تو دو بھی ہو سکتا ہے, دو کے بعد تین بھی ہو سکتا ہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے. تم پوچھنا چاہتے ہو نا کہ میں کس کی بندگی کرتا ہوں, تو میں اس کی بندگی کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ بالکل اکیلا ہے, یکتا ہے, الگ تھلگ ہے. یعنی در حقیقت اس طرح کا کوئی نہیں, اس کی طرح کی ذات کا کوئی نہیں, وہ بالکل اکیلا تنہا ہے, یونیک ہے. یعنی اگر انگلش میں ترجمہ کیا جائے اگر صحیح معنوں میں تو یونیک کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے, یونیک, اس طرح کا کوئی نہیں, اس کا کوئی مثال ہی نہیں دی جا سکتی. لیسا کمثلہ شیئن, اس کے لیے ہم کوئی مثال ہی نہیں دے سکتے. اس کو سمجھانے کے لیے, اس کی ذات کو بیان کرنے کے لیے, یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے, جیسے قرآن حکیم جنت اور دوزخ کے احوال کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کو تم نہیں جانتے, لیکن میں تم کو سمجھانے کے لیے کچھ مثال سے سمجھاتا ہوں. لہذا مثال سے پھر قرآن حکیم سمجھاتا ہے کہ وہاں پر باغات ہوں گے, وہاں پر جو ہے وہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہوں گی اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ کیا ہے, یہ دنیا کی چیزوں کی مثال سے سمجھایا گیا. خواتین جو ہوں گی وہ حوریں ہوں گی, حور ہوں گی, یہ کچھ مثالوں سے سمجھایا گیا تاکہ کچھ نقشہ تو آپ کے سامنے آئے, ورنہ جو اصل حقیقت ہے وہ تو ہم جانتے ہی نہیں کہ جنت کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ اس کے لیے ہم کوئی مثال ہی نہیں لا سکتے, کوئی ایگزامپل ہی نہیں لا سکتے کہ کسی مثال سے سمجھایا جائے. لیسا کمثلہ شیء, اس کی مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ بات بیان کی جائے. تو قل هو اللہ احد, اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ جو کہ احد ہے, یکتا ہے, اکیلا ہے, الگ ہے, بے ہمہ ہے, یونیک ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اللہ الصمد, اللہ الصمد ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام الصمد یہاں پر پہلی بار آیا, یعنی اللہ تعالیٰ کے تعارف میں قرآن حکیم میں کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ اللہ الصمد ہے. صمد در حقیقت اس چٹان کو کہا جاتا ہے جو مضبوط چٹان ہوتی تھی, جس کا کہ سہارا لیا کرتے تھے جنگ کرنے والے, یعنی اپنے پشت میں ایک چٹان ہو اور پھر آگے سے وہ حملہ کر سکتے ہیں, یعنی تاکہ کوئی پیچھے سے حملہ کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اگر پشت سے میری کوئی چٹان ہو اور وہاں کوئی مورچہ بنا لیا جائے چٹان کے پاس, اور وہاں سے پھر فائرنگ کی جائے یا وہاں سے پھر حملہ کیا جائے یا وہاں سے کوئی معاملہ کیا جائے, اس کو یعنی اپنا مورچہ بنایا جائے, تو اس چٹان کو کہا جاتا تھا سمد, یعنی چٹان کا ہم نے سہارا لیا, یہ ہمیں بچائے گا. تو سمجھ سے مراد یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کا سہارا ہے. یعنی جب یہ بات بیان کر دی گئی کہ قل هو اللہ احد,
اللہ تبارک تعالیٰ یکتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ بے ہمہ ہے، وہ یونیک ہے۔ تو اب وہ اگر اکیلا ہے، وہ اگر بے ہمہ ہے، تو پھر اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شاید اس کو دنیا کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اس کو دنیا سے کیا تعلق، اس کو ہم لوگوں سے کیا تعلق، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اکیلا جو چاہے کر رہا ہے، اکیلا جو ہے وہ ہے، اس نے بس دنیا بنا دی، اس کا ہم سے کیا تعلق؟ نہیں، ہم سے اس کا تعلق ہے کہ وہ ہمارے لیے، وہ ہمارا ہی سہارا ہے، وہ اس چٹان کے مانند ہے کہ جس کا کہ ہم سہارا لیتے ہیں، یعنی ہمارا ملجا اور ماوا در حقیقت وہی ہے، ہمارا رجوع در حقیقت وہی ہے، اسی کی طرف ہم رغبت کرتے ہیں، سارے معاملات کا حل اسی کے ذریعے سے ہوگا، وہی ہے ہمارا جو کہ سہارا ہے، وہی ہے کہ جو کہ ہمارا پشت پناہ ہے، یعنی چٹان کے جیسے پشت پناہ ہی لیتے ہیں، تلادس کا یہ ترجمہ بھی صحیح ہو سکتا ہے کہ اللہ ہی ہمارا پشت پناہ ہے، اللہ ہی ہمارا سہارا ہے، اللہ ہی ہمارا ملجا ہے، اللہ ہی ہمارا ماوا ہے، اللہ ہی کی طرف ہمارا رجوع ہے، اسی کی طرف ہی ہماری رغبت ہے۔ تو قل هو اللہ احد، وہ اللہ تبارک تعالیٰ اکیلا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، وہی سب کا سہارا ہے، وہی ہمارا ملجا و ماوا ہے، وہی ہماری پناہ گاہ ہے، اسی کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے۔ یعنی ان دو آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی، پہلی آیت میں تو اس کی وجودی صفات بیان ہوئی کہ اس کا وجود کیسا ہے، کہ اس کا وجود بالکل یونیک ہے، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ دوسری آیت میں پھر اس سے ہمارے تعلق کی صفات بیان ہوئی کہ اللہ الصمد، اور پھر تیسری آیت میں اس کی ذات کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کی ذات وہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی باپ تھا اور باپ نے یہ جنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ خود اپنی اولاد جنتا ہے، یعنی اس کی طرح کا کوئی نہیں، اگر وہ کوئی اولاد جانے گا تو پھر وہ اسی طرح کا ہوگا، جو اولاد ہوتا ہے وہ در حقیقت بالکل اس کا ہم کف ہم اصل ہوتا ہے، یعنی گھوڑے کا بیٹا کیا ہوگا، گھوڑا ہوگا، گدھے کا بیٹا کیا ہوگا، گدھا ہوگا، بکرے کا بیٹا کیا ہوگا، بکرا ہوگا، تو اسی طرح انسان کا بیٹا کیا ہوگا تو انسان ہوگا، سید کا بیٹا کیا ہوگا تو سید ہوگا، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوا تو وہ کیا ہوگا، وہ اللہ کی طرح کا ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، اس کا کوئی بیٹا نہیں، وہ چونکہ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، یونیک ہے، واحد ہے، وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اسی کا ہی وجود ہے، باقی کسی کا کوئی وجود نہیں، سب کچھ وہی ہے، پوری کے پوری کائنات، اللہ الصمد وہی سب کا سہارا ہے، اس کو کسی بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم نے شرک شامل کر لیا اللہ تعالیٰ کی دین میں اور اس کا بیٹا بنا لیا، تم نے نبیوں کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، تم نے فرشتوں کو اس کی بیٹی بنا لی، لم یلد ولم یولد، نہ تو اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے، کف بھی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو معرفت ہم تک پہنچتی ہے، اس کی ذات کو تو ہم سمجھ نہیں سکتے، وہ کس طرح سے یکتا ہے، کیا ہے، کیسے اکیلا، کیا یونیک ہے، ہم تو کسی مثال سے بھی نہیں سمجھ سکتے، لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کی بھی کوئی شے نہیں، ہم اگر سمجھ سکتے ہیں تو کیسے سمجھ سکتے ہیں، اس کی کچھ صفات کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے، وہ بہت رحم کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، وہ سننے والا ہے، سب کچھ سنتا ہے، وہ دیکھنے والا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، لیکن کیا وہ اسی طرح سنتا ہے جیسے ہم سنتے ہیں، یعنی کیا اس کے کوئی کان ہے ہماری طرح کے، کیا اسی طرح کا دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، یعنی ہم دیکھنے کے لیے تو اس بات کی محتاج ہیں کہ روشنی ہو پراپر تبھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ابھی لائٹ چلی جائے تو ہم کچھ نہیں دیکھ سکتے، تو کیا وہ ہماری طرح دیکھتا ہے، کیا وہ ہماری طرح سنتا ہے، کیا وہ ہماری طرح قادر ہے، یعنی ہم نے دیکھ کے تو دیا والا کل شیء قدیر، تو ہم چند صفات کے ذریعے سے اس کی معرفت تو حاصل کر لیتے ہیں کہ یہ کچھ صفات ہیں اس کے اندر، لیکن وہ صفات بھی ہماری طرح کی نہیں ہے، لہذا اس کا کوئی ہمسر، کوئی کف، کوئی ند، کوئی ضد نہیں ہے، یعنی کف ہم کہتے بھی عام طور پر کہ بھائی اس لڑکی کا کف ہونا چاہیے، کوئی رشتہ کیا جائے تو اس کا کف ہونا چاہیے، یعنی ایک جیسا ہونا چاہیے، تو بیان کیا جا رہا ہے اس جیسا، یعنی اس کی صفات سے بھی اگر تم کو کچھ تعارف حاصل ہوا ہے تو اس کی صفات بھی کبھی تم کچھ نہیں سمجھ سکتے کیا صفات ہے، وہ کیسے سنتا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، وہ کتنا قادر ہے، وہ کتنا علیم ہے، وہ کتنا علم رکھنے والا ہے، تم کچھ نہیں سمجھ سکتے کہ کیا علیم ہے، کیا بس چند الفاظ سے تم کو معرفت حاصل ہو جائے گی کہ وہ عالم ہے، وہ علم رکھنے والا ہے، وہ
بذات وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ سینوں کے بھید کو جاننے والا ہے، وہ سننے والا ہے، اور ایسا سننے والا ہے کہ جو لوگ جہاں کہیں جدھر بھی ہوں، جو بھی کہہ رہا ہوں سب کی بات سن رہا ہے، سب میری بات بھی سن رہا ہے، اور کروڑاں بلکہ ارباں انسان پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، وہ سب کی بات بھی سن رہا ہے، سب کی بات کو بیک وقت دل میں اس کے کیا ہے سب کو وہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، میرے دل میں اس وقت کیا ہے، اور آپ کے دل میں اس وقت کیا ہے، ایک وقت سب کی بات کو وہ اچھی طرح جاننے والا ہے. تو تم اس کی صفات کا بھی ادراک نہیں کر سکتے. تو اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی ند، اس کا کوئی ضد، اس کی کوئی اپوزٹ. یعنی عام طور پر ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں اس کی ضد سے، یعنی اگر ایسے سمجھ میں نہیں آ جائے، آتی ہے کوئی بات تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا اس کی اپوزٹ ذرا بیان کر دو جس سے بات سمجھ میں آ جائے گی. اللہ کی کوئی اپوزٹ ہی نہیں، کوئی ضد نہیں، کوئی ند نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی کف نہیں. تو یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ اعلان کر دیں کہ وہ اللہ یکتا ہے، اللہ سب کا سہارا ہے، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.